کچھ بات کریں گے ایف بی آر کی ٹیکس وصولی کے حوالے سے۔ ایف بی آر کا جو اس بار ہدف ہے، جو ٹیکس ٹارگٹ ہے، وہ 15,264 ارب روپے رکھا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 2,259 ارب روپے زیادہ ہے۔ جو حکومت نے اب تک بجٹ پیش کیا ہے اس میں کہیں پر بھی یہ واضح طور پر نہیں بتایا ہے یا یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ یہ جو اضافی وصولی ہے یہ کس طریقہ کار سے پوری کی جائے گی، کس طریقہ کار سے ایف بی آر اپنا جو بجٹ کا ٹارگٹ ہے وہ پورا کرے گا۔ ڈاکٹر ناصر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف اگر ہم یہ بھی دیکھیں، جو قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی خزانہ نے ایف بی آر کے لیے جو نئے آپریٹنگ ماڈل ہے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو کیا کہا جائے کہ ایف بی آر کا جو نیا آپریٹنگ ماڈل ہے یہ ٹیکس نظام میں کسی قسم کی کوئی بہتری لا سکتا ہے، یا جو ٹیکس دہندگان ہیں یہ ان کے لیے مزید مشکلات ہی پیدا کرے گا اور کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جب ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں اور کمپلائنس کی، اگر آپ اس دفعہ بجٹ سپیچ دیکھیں تو سب سے زیادہ فوکس کمپلائنس اور ایکسپینشن پہ کیا گیا، تو اس کے اگینسٹ مختلف میجر سجسٹ کیے گئے۔ ابھی میں کل ہی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، جب یہ بجٹ اپروو ہوا تو ہر ایک میں نے ایک پنشمنٹ اور ایک تھریٹ کا ایلیمنٹ ایڈ کیا گیا ہے۔ تو آئی تھنک یہ سوچ تھوڑی سی میرے لیے ایک اسٹرانشنگ ہے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ اس نیٹ ٹیکس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کمپلائنس کی طرف لائیں، ان کو پنشمنٹ دیں، ان کو فائن کریں۔ میرا آئیڈیا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ میں یہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں انسینٹیوائز کرنا ہے۔ تو جو تحفظات ہیں وہ آئی تھنک ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر جینون، کیونکہ ہم پہلے بھی تھریٹن کر چکے ہیں لوگوں کو، ان کے اوپر ایف آئی آر بھی لگا چکے ہیں، ان کو فائن بھی کر چکے ہیں، بٹ ٹیکس ایکسپینشن ہو نہیں رہی۔ اب جو بہتر حل ہے وہ یہ تھا کہ ہم پرفیکٹلی ڈیجیٹائز سسٹم کی طرف جاتے، ہیومن انٹرفیئرنس کو ختم کرتے، جو کہ ایف بی آر پرومس بھی کر رہا ہے کہ ہم اس میں ہیومن ایلیمنٹ کو کم سے کم کریں گے، اس کو زیرو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس طرح کے انیشیٹو لیے جائیں گے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ ادروائز صرف یہ کہہ دینا کہ ہم لوگوں کو تھریٹن کریں گے، ہم لوگوں کو جرمانہ لگائیں گے، ہم لوگوں کو یہ کر دیں گے، اس سے آپ کا ٹیکس نیٹ کبھی ایکسپینڈ نہیں کرے گا۔ لوگ آلٹرنیٹو مینس کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ نے فائلر اور نان فائلر کی ڈسٹریبیوشن کر کے دیکھ لیا، یہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ میکسیمم فائلر ہو جائیں، لیکن اس کا بھی آپ کو بینیفٹ نہیں ہو۔ اب آپ یوز ٹو ہو گئے کہ چلے جی نان فائلر میں ہم کمپلائنس تو نہیں کروا رہے لیکن ٹیکس ایکسٹرا کلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی اس وقت مجھے تو یہی لگ رہی ہے کہ ہم تھریٹن کر کے اس کو ایکسپینشن کی طرف لے کے جائیں، رادر دین گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ فوکس اس پہ کریں کہ ہم کمپلائنس کا میکانزم ایسا کریں کہ لوگ خود سے ٹیکس نیٹ کی طرف آئیں، فیسیلیٹیز ایڈ کریں کہ اگر میں ٹیکس نیٹ میں آتا ہوں، ٹیکس پے کرتا ہوں تو مجھے ایڈوانٹیج ملے، رادر دین کہ مجھے یہ فیلنگ ہے کہ میری جو ہے وہ تھریٹن کر کے کسی بھی صورت جو ہے وہ ٹیکس ایکسپینشن نہیں کی جا سکتی، اس طرح کے ٹارگٹ اس طرح اچیو نہیں کیے جا سکتے، انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ناصر صاحب، اب جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے جو ایف بی آر ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم زیادہ ڈیجیٹل آٹومیٹڈ سسٹم بنا رہے ہیں، اس سسٹم میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے بات زیادہ انہی کی ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت نے تو ٹیکس بڑھانے کے لیے تمام امیدیں ہی یہ لگ رہا ہے کہ اس آپریٹنگ ماڈل سے لگا رکھی ہیں، اور ان کے مطابق یہی ٹیکس جو پیئرز ہیں یا ٹیکس افسران ہیں ان کے درمیان جو براہ راست رابطہ ہے وہ ختم کرنے میں کامیاب ہوگا یہی سسٹم۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس سسٹم سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اتنا معاون ثابت ہوگا یہ سسٹم، اور یہ واقعی جو ایک جو رابطہ ہے ان کے درمیان وہ ختم ہوگا اس سے؟ آئی تھنک یہ بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہے۔ دیکھیں، آپ اگر ویتنام کو اسٹڈی کریں، آپ بنگلہ دیش کو اسٹڈی کریں، آپ باقی ایمرجنگ اکانومیز کو اسٹڈی کریں، تو سب نے کمپٹیشن کو انکرج کیا ہے۔ ہم انفارچونیٹلی پچھلے 70 سال سے انڈسٹری کی اسی ازمپشن کی وجہ سے کہ ہم اگر اپنی اکانومی کو اوپن کر رہیں گے ہماری انڈسٹری بیٹھ جائے گی، ہماری انڈسٹری گرو نہیں کر پائی۔ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر آج بھی کہتا ہے کہ ہم انفینٹ انڈسٹری ہیں، ہمارا آٹو موبائل آج بھی کہتا ہے کہ ہم انفینٹ انڈسٹری ہیں۔ اگر 70 سالوں میں ہم یہ اس چیز سے نہیں نکل پائے تو ہم کب اس چیز سے نکلیں گے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں میرے نزدیک یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، ہمیں اس کو انکرج کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم نے کمپٹیشن کریٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم ایکسپورٹ سرپلس اتنی پروٹیکشن کے باوجود بھی نہیں کریٹ کر سکے، تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور ہماری اسٹڈیز بھی، پائڈ کا اپنا جو لٹریچر ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، گلوبل لٹریچر بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کمپٹیشن کو انکرج کریں، لوگوں کو اس طرف لائیں کہ نئی انڈسٹری کریٹ کریں، کاسٹ
کی طرف لے کے آئیں, اور یہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے ہم کبھی بھی ایکسپورٹ سرپلس کریٹ نہیں کر پائیں گے. ناصر صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے اگر ہم کچھ آسان الفاظ میں اس سسٹم کو دو طریقوں سے سمجھ سکیں، ایک پوائنٹ تو یہ کہ یہ سسٹم عوام کے لیے کتنا آسان اور فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور سیکنڈلی اس سے حکومت کس حد تک ٹیکس اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو سکے گی یا کتنا فائدہ پہنچ سکے گا حکومت کو بھی. دیکھیں ہمیں پورے ملک ایک ایکو سسٹم سمجھ کے اس میں ریفارمز لانی ہوگی. جب ہم ایک سیگمنٹ کو ریفارم کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے ڈیجیٹائز کر دیا، ہم نے کوئی ایپ بنا دی، تو اس سے سسٹم ورک نہیں کرتا. ہمیں اس کو ایک نیشنل لیول کا پروجیکٹ سمجھ کے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اگر FBR انٹرسٹڈ ہے، اس کے پاس انفراسٹرکچر بھی اویلیبل ہے، ہمارے پاس نیٹ کنیکٹیوٹی بھی اویلیبل ہے، تو یہ 2 سے 5 سال کا کام ہے کہ آپ اس کو پورے ملک میں اس کو گراس روٹ لیول تک اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ کر لیتی ہے تو جو آپ کا 3 to 5 ٹریلین وہ ٹیکس جو ویژن میں جا رہا ہے، وہ آپ کو اگر ٹیکس سسٹم میں آ جائے وداؤٹ اینی ایڈیشنل ایفرٹ، وداؤٹ انکریزنگ اینی ادر ٹیکس ریٹ، اگر آپ کا 3 سے 5 ٹریلین جو ہے جو ویژن میں ہو رہا ہے، اگر وہی آپ کا نیٹ کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے تقریباً 30 to 40% ایڈیشنل ریونیو ہوگا. تو اس لیے میرے سجیشن تو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی ہے کہ ایسے میکانزم جو کہ ڈیجیٹائزیشن پوری دنیا میں ہے، اور اس کو اپلیکیشن کو اتنا آسان بنائے، جس پہ آف کورس ابھی FBR بھی کام کر رہے ہیں اور باقی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، کہ جیسے ہمیں ایک ای میل جنریٹ کرنا بہت آسان ہے. ہر بندہ ایون جو الٹریٹ بھی ہے وہ بھی اپنا YouTube کا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے، ای میل جنریٹ کر سکتا ہے. تو ہمیں اس سسٹم کو بھی ایسا ہی آسان بنانا ہوگا کہ ہر وہ دکاندار جو ایک ریٹیلر ہے جو ریڑھی لگاتا ہے وہ اپنا QR کوڈ جنریٹ کر سکے، وہ اپنا بزنس رجسٹر کر سکے. اس کے اوپر ہم نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں جس میں ہم 5 سے 10 منٹ کے اندر الاؤ کریں پورے کا پورا بزنس رجسٹریشن پروسیس. اگر میں اپنی ای میل رجسٹر کر سکتا ہوں 2 منٹ میں، تو مجھے بھی ایسی ہی اپلیکیشن چاہیے کہ بزنس بھی رجسٹر کر سکوں، میں اپنی ریڑھی رجسٹر کر سکوں، میں اپنی دکان رجسٹر کر سکوں، میرا اگر کوئی ایون ٹھیلے کا کام ہے تو میں اس کو بھی رجسٹر کر سکوں. یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اب اس میں آپ چائنا کی ایگزامپل دیکھ لیں، ہر جو ایک اسٹریٹ وینڈر ہے وہ بھی QR کوڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. تو آٹومیٹیکلی یہ چیزیں جو آپ کی ٹیکس ایکسپینشن کا سبب بنتی ہیں، تو ہمیں ان ریفارمز کی طرف جانا ہے رادر دین کہ ہم پنشمنٹ کا نظام لے کے آئیں جس میں ہم سلیکٹڈ لوگوں کو پینلائز کرنے کی کوشش کریں. اس سے نہ ہمارا ٹریڈر اس میں ہمارا قابو آتا ہے، نہ ہی بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ قابو آتے ہیں. ہم اس طرح کی باتیں تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھے گا، بٹ جو ریفارمز پرپوز کی جا رہی ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے. وہ ہماری آلریڈی ٹیسٹڈ ہیں کہ وہ دے آر ناٹ افیکٹو. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ